بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے میموری، اسٹیجز ان میموری، اٹس ٹائپس، میتھڈس ٹو امپروو میموری، ٹائپس آف تھیوریز آف تھنکنگ کیا ہے، میموری کیا ہے، ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میموری کیا ہے۔ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، جیسا کہ بک میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ زہرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، کلاس میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اور جو بھی ٹاپک آتا ہے کلاس میں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے میمورائز کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جو پریکٹیکل آتا ہے اس میں بھی اس کو ہر پیشنٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کا نام پتہ ہوتا ہے، اور ان کے جو ساتھ ان کے اٹینڈنٹ ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، پیشنٹ کی ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کی فوٹوگرافک ٹائپ آف میموری ہے، جس طرح کہ ایک کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو کریکٹرسٹک ایبلٹی ٹو اسٹور ویژول ریکارڈنگز along with associated emotions and feelings، یعنی انسان کی وہ ایبلٹی جس میں وہ آنکھوں سے دیکھی گئی چیزیں یا سنی گئی چیزیں ان کو اچھے طریقے سے اپنی میموری میں، اپنے مائنڈ میں رکھ سکے، اور ساتھ ہی اس سے جو فیلنگز ریلیٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے یاد رکھے، اس کو میموری کہتے ہیں۔ اب یہ بھی کوالٹی ہے جو کہ ہماری جو میموریز کو جو ہے یا پلیزنٹ کرتی ہے یا ان پلیزنٹ کرتی ہے، اس کو بھی میموری کہتے ہیں۔ اب جو میموری ہے اس میں 3 طرح کے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کے پاس یا وہ آپ کی دیکھنے کے لیے انفارمیشن ہے، یا سننے کی جو حصہ ہے اس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے، یا چکھنے میں جو انفارمیشن آ رہی ہے، اس کے وہ صرف کم از کم 1 یا آدھا سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ تک آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے، یا آپ کی جو حص ہے دیکھنے کی یا سننے کی اس کے اندر رہتی ہے۔ اگر یہ انسان اس انفارمیشن کو انٹینشنلی اٹینڈ کرتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کی طرف۔ اگر وہ اس کے اوپر اٹینشن نہیں دیتا تو وہ اگنور ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ انفارمیشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں چلی جائے اور آپ اس کو دوبارہ بھی ریکال کر سکیں، شارٹ ٹرم میموری سے وہ چلی جاتی ہے لانگ ٹرم میموری میں، لانگ ٹرم میموری سے آپ اس کو دوبارہ جو ہے میمورائز کر کے دوبارہ جو ہے اس کو ریکال کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو اس کی ضرورت ہے، جس طرح فون نمبرز ہیں، کسی کا نام ہے جو امپورٹنٹ پرسن ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی بزنس ہے، یا آپ کا پیشنٹ ہے، تو وہ اس کا نام اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی عام بندہ ہے تو وہ شارٹ ٹرم میموری سے ہی وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب سٹیجز ہیں میموری کی، سٹیجز، اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ ان کوڈنگ ہے۔ جس طرح سے ہی کوئی معلومات جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے ہمارے سینسری آرگنز میں، تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کوڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جس طرح کہ کمپیوٹر میں بائنری سسٹم ہے، ہم کمپیوٹر میں کوئی بھی اگر اس کے کی بورڈ کے اوپر بٹن دباتے ہیں تو وہ بائنری سسٹم جو ہے وہ اس کے سی پی یو میں جاتا ہے، جس کو وہ ان کوڈ کر کے پھر ڈسپلے کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری میموری ہے اس میں جو بھی انفارمیشن جاتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہے یا سننے کی ہے،
تو وہ ڈی کوڈ ہوتی ہے انکوڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے یا شارٹ ٹرم میموری میں یا لانگ ٹرم میموری میں اسٹور ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوریج۔ جس طرح کمپیوٹر میں جو انفارمیشن ہے وہ لیٹر آن یوز کے لیے اسٹور ہو جاتی ہے، اسی طرح ہی میموری جو ہماری ہے اس میں جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہے یا سننے کی ہے، وہ آگے اس میں اسٹور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریٹریول ہے جو تیسری سٹیج ہے۔ کمپیوٹر کی طرح جب اسٹور ہو جاتی ہے انفارمیشن ہمارے اندر آ کے ہماری کسی بھی سینس آرگن سے پاس ہو کے، تو ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں، اس کو ریٹریول کہتے ہیں۔ ٹائپس آف میموری، میموری کی کتنی ٹائپس ہیں؟ ہیومن میموری کی ٹائپس 3 ٹائپس ہیں۔ سینسری میموری ہے، جو ہمارے سینس آرگنز ہیں ان میں آ کے جو انفارمیشن آتی ہے، چاہے سننے کی ہے یا دیکھنے کی ہے، وہ 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ تک ہمارے سینسری آرگنز میں رہتی ہے۔ یہ جو ہے اس کی پہلی ٹائپ ہے۔ دوسری ٹائپ ہے شارٹ ٹرم میموری، اس کو ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ 1 سے 2 منٹ کے لیے ہماری شارٹ ٹرم میموری میں رہتی ہے۔ اگر ہم اس کو امپورٹنس دیں یا دوبارہ ریٹریو کریں تو یہ ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے، یا اگر یہ انفارمیٹیو ہے ہمارے یوز میں آتی ہے تو یہ پھر یہاں پہ 1 سے 2 منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ بھی ریکال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے زیادہ، صرف 1 ٹائم استعمال کیا ہے، تو وہ پھر اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے ایک طرح سے۔ تیسری ہے لانگ ٹرم میموری۔ لانگ ٹرم میموری جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں آتی ہے، جو کہ لائف ٹائم یہاں پہ اسٹور ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب لانگ ٹرم میموری جو ہے، اس کی جو آگے ٹائپس ہیں وہ ہیں ایکسپلیسٹ میموری اور دوسری امپلیسٹ میموری، یعنی کانشیس میموری اور انکانشیس میموری۔ تو اس کے بعد جو ہے کانشیس میموری ہے، اس کی آگے ہے ڈکلیریٹو میموری ہے فیکٹس اینڈ ایونٹس کے ساتھ، اس کے بعد سیمینٹک میموری ہے، اس کے بعد ایپیسوڈک میموری ہے۔ تو ہم نے جو پڑھنا ہے وہ آگے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سینسری میموری، جو سینسری میموری ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو کہ ہماری دیکھنے کی حص ہے یا سننے کی حص ہے، جب بھی کوئی انفارمیشن یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پہ آ کے وہ انکوڈ ہوتی ہے۔ 1 سے 2 منٹ کے درمیان یہ ہماری سینسری آرگنز میں رہتی ہے، جبکہ جو دیکھنے کی حص ہے اس میں صرف ہماری جو آنکھوں کے سامنے امیج کوئی ہوتا ہے وہ صرف آدھے سیکنڈ کے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے دیکھنے کے بعد، جبکہ جو سننے کی حص ہے اس میں تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ تک وہ ہماری مائنڈ میں وہ چیز رہتی ہے، وہ انفارمیشن رہتی ہے۔ اگلی شارٹ ٹرم میموری ہے۔ نیکسٹ شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہمارے ساتھ کوئی اپنے امپورٹنٹ نوٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، تو ہمارا جو فوکس ہے وہ تو ہم اس دوست کے وہ جو نوٹس ہیں جو کہ ہماری کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو جو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا فوکس وہ ہے، جبکہ جو پیچھے سے کسی بھی ایڈ کی آواز آ رہی ہے ٹی وی میں سے، وہ وقتی طور پہ ہماری جو ہے میموری میں آتی ہے لیکن وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ سینسری میموری سے اس کی ٹائمنگ کچھ زیادہ ہوتی ہے، جس طرح میں نے پیچھے آپ کو بتایا 1 سے 2 منٹ تک ہوتی ہے، اور اگر وہ
انفارمیشن جو ہے وہ سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری میں آ گئی ہے تو ہم نے فیل کیا ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو پھر پاس آن کر دیا جاتا ہے لانگ ٹرم میموری میں. جس طرح کے ٹیلی فون نمبرز ہیں، کچھ پیشنٹ کے نام ہیں جو کہ یاد رکھنے ضروری ہیں. اس کے بعد آتی ہے لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری میں وہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ آ کے سٹور ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم میموری سے ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور آگے اس کو پاس آن کر دیتے ہیں لانگ ٹرم میموری میں. تو لانگ ٹرم میموری میں جو ہے انفارمیشن وہ فار ایور رہتی ہے. اس طرح فار ایور اس طرح سے رہتی ہے کہ ہم اس کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری میموری میں ہوتی ہے لیکن کچھ وقت کے لیے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں، ریٹریو کرتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری میموری میں دوبارہ آ جاتی ہے. آگے ریہرسل ہے. اب کچھ انفارمیشن جیسے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ کچھ انفارمیشن اس طرح کی ہوتی ہے جن کے بغیر جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، جو ہمارے یا تو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے یا ہماری اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی ایسے کام سے ریلیٹڈ ہے جو ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو میموری ہے ہماری لانگ ٹرم میموری میں، تو اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں. جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ جو انفارمیشن آتی ہے، جو باہر سے آئی انفارمیشن، وہ آ کے سٹور ہوتی ہے سینسری میموری میں. اگر تو اس کی کچھ اہمیت ہے ہمارے لیے تو ہم اس کو بھیج دیتے ہیں آگے ورکنگ میموری یا شارٹ ٹرم میموری میں. لیکن اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان ولنگ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم اپنے کولیگ کے ساتھ یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ نوٹس ڈسکس کر رہے ہیں، پیچھے سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے تو ہمارے سینسری میموری میں تو آئے گی لیکن وہاں سے فارگوٹن ہو جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی انفارمیشن امپورٹنٹ ہے تو وہ ہماری ورکنگ میموری میں یا چلی جائے گی ہماری شارٹ ٹرم میموری میں. شارٹ ٹرم میموری سے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہاں سے پھر وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی. لانگ ٹرم میموری میں وہ فار ایور سٹور ہو جائے گی. اگر ہمیں آف اینڈ آن اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم ریٹریو کر کے اس کو دوبارہ ریکال کر سکتے ہیں. آگے ہے جی فارگیٹنگ کیا ہے؟ فارگیٹنگ ہے جی انیبلٹی ٹو ریکال انفارمیشن. اب انفارمیشن جو چلی گئی ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری میں، سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری میں جو چلی گئی ہے، اگر انفارمیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یا ہمارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، ریٹریول کا مسئلہ ہے، تو یہ جو انفارمیشن ہے وہ فارگٹن ہو جاتی ہے. تو وہ کس طرح سے اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ فارگٹن ہو جاتی ہے، یہ کچھ فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جن میں ایک فیکٹر ہے انٹرفیئرنس ہے. یعنی کچھ آپ نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، آپ کی انفارمیشن میں آ رہی ہیں اور اسی طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے بھی آپ کی میموری میں ہے، تو وہ چیزیں مکس اپ کر جاتی ہیں اور انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو انفارمیشن نہیں آتی ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں. دوسرا ہے ریٹریول پرابلمس. ریٹریول کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی وہ لانگ ٹرم میموری میں جو انفارمیشن جا چکی ہوتی ہے، اگر تو وہ اس کو بار بار ریٹریو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ان کو جو وہ انفارمیشن ہے وہ بھول جاتی ہے، وہ فارگوٹن ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ موٹیویٹو فارگوٹن. کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح ہمیں کچھ ہماری زندگی میں واقعات کچھ اس طرح کے آتے ہیں جو بہت نقصان دہ ہوتے ہیں یا تکلیف دہ ہوتے ہیں، جن کو ہم کبھی یاد کرنا نہیں چاہتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یاد نہ ہی کیا جائے. ہم اپنی میموری سے، اپنے مائنڈ سے ان کو زبردستی بلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ موٹیویٹو فارگوٹن چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہم بار بار جن کو یاد کرتے ہیں، جو پلیزنٹ ہماری میموریز ہوتی ہیں، جو پلیزنٹ مومنٹ
ہوتے ہیں، جیسے کسی کی برتھ ڈے ہے، جیسے کسی کا پہلا دن ہے کالج میں یونیورسٹی میں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو یاد رہتی ہیں. لیکن اگر وہ تکلیف دہ ہوں، اس سے کوئی آپ کی کوئی برا ایونٹ جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رہا ہو، تو آپ اس کو کبھی بھی یاد نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھے ہی نہ ہو، وہ آپ کو بھول ہی جائے. اب آگے ہے میتھڈس ٹو امپروو میموری. یہ جو ہماری میموری ہے جو ہم نے پڑھی ہے، 3 طرح کی میموری ہے، اس کو کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی میموری کو مختلف ٹیکنیک سے امپروو کرتے ہیں. جو لرننگ انہوں نے نیو لرننگ ان کے پاس آئی ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس انفارمیشن کو امپروو کر کے لانگ ٹرم میموری میں محفوظ کر سکتے ہیں. اس کا پہلا فیکٹر ہے نالج آف ریزلٹس. یعنی آپ کو جو نالج حاصل ہوا ہے، اگر تو اس کے ریزلٹس آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو آپ اس انفارمیشن کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور لانگ ٹرم میموری میں محفوظ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹینشن ہے. اگر آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے، آپ فل اٹینٹیو ہو کے اس کو سن رہے ہیں، تو 80% سے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کی وہ میموری میں محفوظ ہو جائے اور آپ اس کو دوبارہ بھی ریٹریو کر سکتے ہیں. ریسیٹیشن ہے ریہرسل. جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے، اگر تو آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے یا پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ اس کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی میموری کو امپروو کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے. اب کچھ انفارمیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ مکسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، جس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں. جس طرح انفارمیشن آپ کے پاس فرض کیا آ رہی ہے ریڈ، یلو، گرین، ایسٹ، ویسٹ، اسلم، اکرم، اس طرح کی، تو آپ اس کو آرگنائز اس طرح سے کریں گے کہ ریڈ، یلو، گرین کلرز کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، ایک طرف رکھ لیں گے. اس کے بعد ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ اس کو اگلے سٹیپ پہ لے لیں گے، اور جو نیمز ہیں ان کو اگلے سٹیپ میں. تو آپ کو اس طرح سے آرگنائز کر کے ان کو میمورائز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب سلیکشن ہے. سلیکشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس رینڈملی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ سلیکشن ایک ایسا ٹول ہے جو فشر مین کے جال کی طرح، نیٹ کی طرح کام کرتا ہے. جو انفارمیشن آپ کے لیے فیوریبل ہوتی ہے، آپ اس کو اس نیٹ میں شامل کر لیتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن جو ارریلیونٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے. دوسرا ہے سیریل پوزیشن. سیریل پوزیشن اس طرح سے ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے آپ کی انفارمیشن جو آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ جو مڈل میں انفارمیشن ہے اس کو آپ میمورائز کر لیں گے، تو اس سے زیادہ یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اس سے اگلی اور پچھلی انفارمیشن بھی یاد رہ جائے. اب ہے جی نیمونکس. نیمونکس ایک اس طرح کی ٹرم ہے جس میں آپ کچھ سمبلز کو اٹیچ کر لیتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو میمورائز کرنے کے لیے. جیسا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کوئی بہت لمبا جو فریزز آپ کے اس میں آتی ہیں یا میڈیسن کے نام ہیں، اس کو آپ ABC یا 1 2 3 اس طرح سے ایسوسیٹ کر کے آپ ان کا نام جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اٹیچڈ ایموشنز، فیلنگز. کچھ معلومات اس طرح کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ پلیزنٹ فیلنگز یا ہنسی مذاق کے طور پہ ان کو یاد رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مینٹل پکچر اور ویژول امیجری. اب کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں، جب آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو آپ اپنے دماغ میں اس طرح اس کی کوئی اس طرح کی خوش کن پکچر بنا لیتے ہیں یا بیڈ پکچر بنا لیتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں جب وہ چیز آتی ہے، جب اس کا نام آتا ہے، تو وہ پکچر آپ کے سامنے بیڈ یا بیڈ پکچر آتی ہے یا اچھی پکچر آتی ہے، جس سے آپ میمورائز کر لیتے ہیں اس معلومات کو. اوور لرننگ. اوور لرننگ اس طرح سے ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک آپ لرن کر رہے ہیں، تو اس کا بجائے اس کی کہ آپ سلیکٹیو اس کی لرننگ کریں، آپ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں
وہ بعد میں یہ ہوگا کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے معلومات کی، لرننگ کی، وہ کم از کم آپ کو وہ لرننگ جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی جب آپ پیپر دے رہے ہوں یا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اب اسپیس پریکٹس ہے۔ اب اسپیس پریکٹس اس طرح سے ہے کہ فرض کیا آپ مسلسل 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بہتر اپنی پرفارمنس کو، میموری کو کرنے کے لیے آپ اس کو 3 سٹیپ میں کر لیں، 4 سٹیپ میں کر لیں۔ اگر 2 گھنٹے کی ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ کر کے انٹرول دے کے 2-3 انٹرول دے کے آپ اس کو میمورائز کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کی میموری جو ہے وہ امپروو ہوگی۔ ہول ورسز پارٹ لرننگ۔ اب یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ پارٹس میں لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہولی سولی ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو ایک دم ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو آپ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے تو اس کو میمورائز کریں، جس سے کہ آپ کی میموری بھی بہتر ہوگی۔ سلیپ ہے۔ سلیپ ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جس میں آپ اپنی نیند جو ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے پوری کریں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ مسلسل 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ آپ سلیپ لے لیں تو آپ کی میموری بہتر ہو جائے گی۔ ریویو ہے۔ ریویو اس طرح سے ہے کہ آپ فرض کیا آپ کا پیپر ہے تو آپ نے 2 دن اسٹڈی کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے 2 دن اسٹڈی کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ ہے، تو آپ جو پورے جو سبجیکٹ ہیں اس کو 10-15 منٹ میں ریویو کر لیں گے، جس سے آپ کی میموری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ جو سارے فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں، جو ڈسکس کیے ہیں، یہ والے فیکٹر اگر میموری میں نہ ہو، میموری ان فیکٹرز کو لوز کر دے تو ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سیڈو ڈیمینشیا۔ سیڈو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، یعنی پھر بندے کی جو میموری ہے وہ بہت ہی نومینل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تھا میموری۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھنکنگ۔ اب تھنکنگ کیا ہے؟ یہ ایک مینٹل پروسیس ہے دیٹ انوالوز دا مینیپولیشن آف بوتھ انفارمیشن فرام دا انوائرمنٹ اینڈ سمبل اسٹورڈ ان لانگ ٹرم میموری۔ اب جو لانگ ٹرم میموری میں آپ نے جو کچھ میمورائز کیا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، وہ اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سامنے کوئی ایشو آتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، تو آپ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لانگ ٹرم میموری اور جو آپ کے سامنے پریزنٹ سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچتے ہیں اس کا سلوشن۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکیں، لیکن آپ اس کو ایک ایبسٹریکٹ فارم دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ امیجن کرتے ہیں کسی بھی چیز کا سلوشن یا کوئی کنسیپٹ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کنسیپٹ جو ہیں اور یہ جو امیج آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، ایسٹیمیٹڈ کنسیپٹ اور امیجز، یہ آپ کو وہ جو پرابلم ہے آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کو سالو کرنے میں کم و بیش کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کی بک میں جو اگزامپل دی گئی ہے اس میں 1 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ جو زمین ہے اس کو آپ کس طرح سے کسی کو بتائیں گے کہ 1 ایکڑ زمین کتنی ہو سکتی ہے؟ تو جیسا کہ کیلکولیٹڈ ہے کہ 1 ایکڑ زمین 43,560 اسکوائر فٹس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو اس کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ فٹس کتنے ہو سکتے ہیں، 43,560 اسکوائر فٹ، بلکہ اگر آپ اس کو اس طرح بتائیں کہ 1 ایکڑ اتنا ہوتا ہے جتنا کہ ایک فٹ بال کا گراؤنڈ، وہ تو ہر کسی نے دیکھا ہوتا ہے، تو آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کنسیپٹ ہے، یہ امیجنیشن جو آپ کی ہے، آپ دوسرے کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے، سوچ کر بتائیں گے، تو اس سے
کافی جو ہے پرسنٹیج ہے، چانسز ہیں کہ وہ بندہ آپ کی بتائی ہوئی بات کو سمجھ لے۔ اب جو تھنکنگ ہے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یا امیجز ہوتے ہیں اور یا بندہ جو ہے وہ کنسیپٹ کچھ بناتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر بندہ سوچتا ہے۔ تو پہلا ہے کنسیپٹ۔ اب کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں ہر چیز سے فرداً یا ہر جانور سے یا ہر انسان سے فرداً ہی انڈیویجولی اس سے ڈیل کرنا پڑتا تو ہماری زندگی بہت بوجھل ہو جاتی، کیونکہ فرداً نہ انسان اینیملز کے نام یاد رکھ سکتا ہے نہ انڈیویجولز کے نام یاد رکھ سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے انسان اوورآل ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ جس طرح آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ فرداً تو مشکل ہے ہر کلاس کے اسٹوڈنٹس کے نام یاد رکھنا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آج جو ہے وہ ڈی پی ٹی کی کلاس کو پڑھایا، تو ڈی پی ٹی کی کلاس سے مراد ہے میری آپ کی جو کلاس ہے 199۔ تو اس سے جو بھی میرے سامنے بندہ ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈی پی ٹی کی جو کلاس ہے 199 وہ کون سی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تھنکنگ، یہ جو کنسیپٹ ہیں سوچنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، یہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں جنرلی۔ اب یہ تھنکنگ انسان سوچتا کیوں ہے؟ جب انسان کو زندگی میں بہت طرح کے پرابلمز آتے ہیں، کچھ پرابلمز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے حل بڑے سمپل ہوتے ہیں، جو کہ ہر روز انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے انسان کو زیادہ نہیں سوچنا پڑتا، وہ آنکھیں بند کر کے وہ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں۔ کچھ پرابلمز اس طرح کے ہوتے ہیں جو روٹین سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے انسان کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ پرابلمز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو جو ہے وہ برین سٹارمنگ باقاعدہ کرنی پڑتی ہے اور میتھڈز اپلائی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان مختلف جو میتھڈز ہیں وہ سوچتا ہے پرابلم سولوشنز کے لیے۔ جو پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے انسان سولوشن سوچتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک الگورتھم، وہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، ایک ہے ہیورسٹک۔ جو الگورتھمز ہے وہ ایک فارمولہ ہے جس سے آپ کویشچن کو حل کر لیتے ہیں، اس کے چند سٹیپ ہیں۔ آپ کوئی بھی آپ کے پاس سچویشن ہے، آپ کوئی آپ کے پاس کیا نام ہے فریز آتی ہے، آپ اس میں وہ فارمولہ پٹ کرتے ہیں تو ود ڈفرینٹ سٹیپس جو ہے وہ آپ اس کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا یہ فارمولہ ہے، یہ اس کے سٹیپس ہیں اور اس کا یہ جو ہے وہ آنسر آنا ہی آنا ہے۔ دوسرا ہیورسٹک۔ ہیورسٹک جو پرابلمس ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انسانی رویوں سے ہوتا ہے، اور ان کا جو حل ہے وہ بھی انسانی رویوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فزیشینز ہے، کسی بھی پیشنٹ کا علاج کرنے کے لیے اس کو کامن میتھڈز ہیں وہ جو یوز کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے پہلے وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، پھر اس ڈائگنوسس جو کر لیتا ہے اس کے مطابق پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ پھر ٹریٹمنٹ کے بعد جو کنسیکوینسز آتے ہیں، اگر تو وہ ٹھیک ہیں تو وہ آگے چل پڑتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں آتے، جو فرض کیا میڈیسن تجویز کی ہے تو وہ صحیح نہیں آتی، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر فور کاسٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ اب پرابلم جو ہم سالو کرتے ہیں اس کی سولوشن میں ہمیں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اب ان کے بھی فیکٹرز ہیں جو پرابلم سولوشن میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، جس میں فنڈامنٹل فکسڈنیس یا ریجڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ فنڈامنٹل فکسڈنیس جو ہے یا ریجڈیٹی یہ ہے کہ بھئی جو بھی آپ پہلے سے آپ نے سیکھا ہوا آپ اس کے اوپر ریجڈ ہو کے کھڑے ہیں،
جو بھی پرابلم چاہے وہ اور طرح کا یہ نیا پرابلم آتا ہے آپ اس پرابلم کو اسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ مسائل بڑھتے ہیں۔ مینٹل سیٹ ہے، مینٹل سیٹ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے اس نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں ان سٹیپ سے ان طریقوں سے جو ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کا علاج کروں گا، لیکن بعض اوقات سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو پرابلم حل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ فنکشنل فکسنس، اب یہ بھی اس طرح سے ہے جو فنڈامنٹل فکسنس ہے اسی کی طرح ہے۔ آپ نے فنکشنز جو ہیں وہ فکس کیے ہوئے ہیں، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، لیکن کچھ بیماریاں یا کچھ پیشنٹ کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ اس کے ساتھ حل نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مس لیڈنگ انفارمیشن، آپ جب کسی پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو اس کے سمپٹمز ہیں وہ مس لیڈ کرتے ہیں، جس سے آپ مس لیڈ ہو کر جو اس کا پرابلم ہے اس کو غلط طریقے سے ٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ پرابلم حل نہیں کر سکتے۔ ازمپشنز ہیں، کچھ اگر آپ مس لیڈ ہو گئے ہیں، آپ نے ازمپشنز بنائی ہوئی، اس کے مطابق آپ نے ازمپشنز بنا لی ہیں، تو آپ اس پرابلمز کو اس طرح سے حل نہیں کر سکیں گے۔ اب ٹرانسفرز ہے، ٹرانسفرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میتھڈ کو کسی ایک بیماری کے لیے کسی دوسرے میتھڈ کو ٹرانسفر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک ڈرائیور اگر مینول گاڑی چلا رہا ہے تو اگر آٹومیٹک گاڑی اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس دوسری آٹومیٹک گاڑی کو بھی مینول گاڑی کی طرح چلانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے پرابلم آتے ہیں۔ اب پرابلم سلوشن میں آپ کو کچھ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں پرابلم کے سلوشن میں، تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں۔ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کو، اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، الٹرنیٹیو ڈھونڈتے ہیں، الٹرنیٹیو ایکشن کرتے ہیں، پہلے ایک کرتے ہیں، اگر وہ سیٹ نہیں بیٹھتا پھر دوسرا کرتے ہیں۔ ویئنگ کنسیکوینسز، پھر آپ اس کے کنسیکوینسز دیکھتے ہیں، اگر تو فیوریبل ہیں تو ٹھیک، ادروائز پھر آپ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ چوائس دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کے مطابق چوائس کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے فائنل ایکشن کرتے ہیں، اور اس جو ایکشن کے بعد رزلٹ آتا ہے اس کو ریویو کرتے ہیں ڈیسیجن کو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرابلمس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں اسٹیریوٹائپ طریقے سے، کچھ پرابلم اسی طرح کمپلیکیٹڈ نئے طرح کے آ جاتے ہیں کہ جو کریٹیو تھنکرز نہیں ہوتے وہ اس کو سالو نہیں کر سکتے، لیکن جو کریٹیو تھنکرز ہوتے ہیں وہ نئے طرح کے پرابلمس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اب کریٹیو جو تھنکر ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ کریٹیو جو تھنکر ہے وہ یوزلی اویئر آف پیپل، ایونٹ اینڈ پرابلم، وہ اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہیں اور ایونٹ سے باخبر ہوتے ہیں۔ ہائی ڈگری آف وربل فلوئنسی، اور وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی ود نمبرز اینڈ کنسیپٹ، ان کے کنسیپٹ اس بارے میں کلیئر ہوتے ہیں اور وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کے اوپر ریجڈ نہیں ہو جاتے۔ فلیکسیبلٹی ان سوشل سچویشن، اگر سوشل سماجی کسی طرح کی بھی سچویشن پیدا ہو جائے تو وہ فلیکسیبل طریقے سے اس کا سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اوریجنیلٹی آف آئیڈیاز اینڈ ایکسپریشن، اور ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بڑے اوریجنل ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں۔ سینس آف ہیومر، ان میں سینس آف ہیومر ہوتی ہے، اگر کسی مشکل ترین ٹاسک بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنے سینس آف ہیومر سے اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ ایبیلٹی ٹو ایبسٹریکٹ، آرگنائز اینڈ سینتھسز، اب وہ ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں، اور مختلف طریقہ کار کو مکس کرتے ہوئے وہ پرابلم کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہائی انرجی اینڈ ایکٹیویٹی لیول، ان میں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کا ایکٹیویٹی لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اور جس ٹاسک کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ اور پرسسٹنسی کے ساتھ وہ کرتے ہوئے اس کا سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ امپیشنس ود روٹین اور ریپیٹیٹیو ٹاسک، وہ جو اسٹیریوٹائپ طرح کے ٹاسک ہوتے ہیں نا، وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ ولنگ ٹو ٹیک رسک، وہ نئے طریقے سے نئے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے رسک لے لیتے ہیں۔ وہ برائٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور
امیجنیشن جو ہے وہ ان کا بڑا ہائی ہوتا ہے، مورل لیول بڑا ہائی ہوتا ہے۔ اب جو کریٹیو تھنکنگ ہے اس کے بھی کچھ جو ہے وہ پروسیس، اس کا بھی جو پروسیس ہے اس کے کچھ سٹیپس ہیں جس میں اورینٹیشن ہے۔ اب وہ جو کریٹیو تھنکر ہوتے ہیں وہ پہلے اورینٹیشن لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے کیا، اس کے انز اینڈ آؤٹ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کے بعد پریپریشن کرتے ہیں اس کی بڑے اچھے طریقے سے، سارے آلٹرنیٹو دیکھتے ہیں، پھر اگلا سٹیپ ہے انکوبیشن، پھر وہ پرابلم کو پرانے طریقے اور نئے طریقے سے ایک حد تک دونوں کو ملا کر سوچتے ہیں، ایک ٹائم لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو ایک اچھا اور قابل عمل حل نظر آتا ہے، اس کو ایلومینیشن یا برائٹنس کہتے ہیں، پھر اس کو پرابلم کو حل کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو کریٹیو تھنکر ہیں وہ کریٹیو تھنکنگ میں کیا جو بیریئرز ہیں جو ہمیں کریٹیو تھنکنگ سے روکتے ہیں، وہ 3 طرح کے بیریئر ہیں۔ پہلا ایموشنل بیریئر ہے، دوسرا کلچرل بیریئر ہے، تیسرا پرسیپچول بیریئر ہے۔ اب جو ایموشنل بیریئر ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ جو کریٹیو تھنکر نہیں ہوتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں نے اس جو اسٹیریوٹائپ طریقہ ہے اس سے ہٹ کے کسی پرابلم کا حل نکالا اور میں کامیاب نہ ہوا تو پھر جو ہے امبیرسمنٹ ہوگی۔ دوسرا ان کو اپنی جو ہے وہ فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ ان کے درمیان ان میں برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے ایمبیگوٹی، انسرٹینٹی ہوتی ہے، ان کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ اور آخری ہے ایکسیسو سیلف کرٹیسزم، اور وہ خود ہی اپنے اوپر کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کریٹیو تھنکر نہیں بن سکتے۔ اب کلچرل بیریئرز ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ نئی سوچ اور امیجنیشن کو جو ہے لوگ ویسٹ آف ٹائم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایکسیسو ڈومین، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو ایموشنل تھاٹس ہیں یا جو فینٹیسی ہے یا امیجنیشن ہیں وہ ایک طرح سے ان کو بچوں کا کھیل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں والے کام ہیں، اور یہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈراموں میں ہی ہوتا ہے، یہ ریئل لائف میں نہیں ہو سکتا۔ کیٹاگرائزیشن ایٹ ہوم ہے ایز اے سوسائٹی آف ریزن، ہمارے یہاں کیٹاگرائز کیا جاتا ہے لاجک کو، جو لاجیکل ریزننگ کرتے ہیں لوگ ان کو تو لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ کچھ سینسٹیو چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سینس آف ہیومر کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں۔ آگے پرسیپچول بیریئرز ہیں، جو پرسیپچول بیریئرز ہیں وہ ہمارے پرسیپشنز ہیں جو ہم خود سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا اور ہم فیل ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ کریٹیو تھنکنگ میں جانے سے ہمیں روکتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کو یا فزیشین کو کریٹیو تھنکنگ کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل جو آپ کی بک میں دی گئی ہیں وہ 2 طرح کی ایگزامپل ہیں۔ دا ریڈیشن پرابلم ہے، ایک ملٹری پرابلم ہے۔ پہلا جو ہے ریڈیشن پرابلم، اس میں بتایا گیا کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کے لیور کا کینسر ہے اس کو، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو ہائی ریڈیشن لگائیں گے تو وہ ٹھیک ہو سکے گا، اگر لو ریڈیشن لگائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ ہائی ریڈیشن لگاتے ہیں تو ڈر ہے کہ اس کے جو ہیلدی ٹیشوز ہیں وہ بھی اس کے ڈیمیج ہو جائیں گے، تو یہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو جو کریٹیو تھنکرز فزیشنز ہوتے ہیں تھنکنگ والے، وہ مختلف زاویوں سے جو ہے وہ ریڈیشن لگا کے سلو پروسیس کے ساتھ مختلف زاویوں سے جب ریڈیشن لگاتے ہیں تو اس کا سلوشن حل نکل آتا ہے اور وہ جو اس کا کینسر کا علاج ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ملٹری پرابلم۔ ملٹری پرابلم یہ ہے کہ ایک ملٹری ہے، اس نے ایک قلعے کو فتح کرنا ہے، جبکہ اس کے جو ہیں وہاں پہ قلعے میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے،
تو اس کے لیے جو کریٹیو تھنکر ہے، جو ملٹری کمانڈر ہوگا، وہ اپنی آرمی کو ایک راستے سے نہیں بھیجے گا، جبکہ راستہ تو وہی کیا، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹروپس بنا کے مختلف سمتوں سے اس قلعے کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور ایک جگہ پہ جا کے جب وہ قلعے کے قریب پہنچ کے مل جائیں گے تو پھر وہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ قلعے کے اوپر اٹیک کریں گے اور قلعے کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ اور میموری کو امپروو کرنے کا جو لیکچر تھا وہ آج اختتام پذیر ہوا۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو میمورائز کریں گے اور جو آپ کو پرابلم ہوں گے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔